ان تین غلطیوں سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ بندہ ساری زندگی نماز تہجد ادا کرتا رہے، اس کی نماز تہجد ادا نہیں ہوگی۔ وہ تین غلطیاں کون سی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ تین غلطیاں بھی وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر آپ محنت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، سارا دن تھکے ہوئے ہیں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، پھر بھی اس کے باوجود آپ نیند کی قربانی دیتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ تین غلطیاں بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ والو، پہلے یہ تین غلطیاں درست کریں، اس کے بعد نماز تہجد ادا کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کو اس نماز کے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خود خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر ایک، وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اللہ والو، تہجد کی نیت سے اٹھتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، مصلی کو آباد کرتے ہیں۔ جب یہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس بندے کی ادا کو دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والو، آپ سے میرا سوال ہے، جس بندے کو دیکھ کر اللہ رب العزت خود مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو جب یہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کے لیے دست دراز کرے، اس سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو رکھے، تو کیا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ ضرور اور ضرور قبول کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے، اس کی پریشانیاں دور فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین غلطیاں چھوڑیں، اس کے بعد اس کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ اللہ والو، یہ کوئی عام نماز نہیں ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال، آپ کے اور میرے لجپال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اتنی عظمت والی، اتنی برکتوں والی، اجر و ثواب والی نماز جسے اللہ رب العزت بے حد پسند فرماتے ہیں، اس کے ادا کرنے والے کو اللہ رب العزت دیکھ کر مسکراتا ہے، تو یہ بڑی ہی بابرکت نماز ہے۔ لیکن اگر ہم نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ پہلے غلطیاں درست کریں، پھر اپنی حاجات کے لیے اپنا سر جھکائیں، اس کی بارگاہ الہی میں دست دراز سوال کریں۔ اللہ والو، وہ تین غلطیاں کون کون سی ہیں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت مراد پوری ہو جائے، آپ کی جو یہ غلطیاں ہیں آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں، تو اللہ والو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی دعا کریں گے، آپ کی دعا کبھی بھی رد
नहीं होगी। और छोटी सी अर्ज ये करना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। तो अल्लाह वाला सबसे पहली जो गलती आप लोग करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक दिन हज़रत अमर बिन आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर के पास बैठे थे और दौरान गुफ्तगू हज़रत अमर बिन आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने एक हदीस बयान फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया। अब वो बात सुनाकर चले गए। जब वो चले गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर देर तक रोते रहे, इतना रोए तो आपका खादिम आपके पास बैठा हुआ था। कहने लगा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, इतने दर्द के साथ क्यों रो रहे हैं? जब उसने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से पूछा तो आप और भी शिद्दत के साथ रोए, खुल के रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। और आप कहने लगे, अब्दुल्ला बिन अमर एक हदीस सुना के गए हैं, वो हदीस सुन के मुझे डर लग रहा है। वो पूछने लगा कि हजरत वो हदीस कौन सी है, मुझे भी सुना दें। आप फरमाने लगे कि वो मुझे अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुना कर गए हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। अल्लाह वालो, राई का दाना आप खुद सोच लें, आपको पता होगा कि राई का दाना कितना छोटा होता है। राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। हालांकि जन्नत की खुशबू, हदीस पाक में आता है कि जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से ही आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। ऐ मेरे दोस्त, मुझे डर लग रहा है, मुझे अल्लाह से खौफ आ रहा है, मेरा रब मेरी पकड़ ना कर ले। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजिज़ी की तौफीक दे। याद रखें, अगर नेकी करके तहज्जुद पढ़ के दिल में तकब्बुर पैदा हुआ कि मैं बुरा बड़ा नेक हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। सबसे पहले आजिज़ी इख्तियार करें। हज़रत इमाम अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा कुनबा लुटा दिया। हज़रत अली असगर के हलक में जब तीर पैवस्त हुआ तो खून से चुल्लू भरा और आसमान की तरफ उछाल दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैंने सब कुछ लुटा दिया है, मैंने तो दीन के लिए, सरबुलंदी के लिए सब कुर्बान कर दिया। नहीं, आसमान की तरफ वो खून बुलंद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हुआ है कि नहीं? ये सब कुछ करके भी बंदा अपनी नफ़ी करे, तकब्बुर ना आने दे। राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ गया तो आपका अमल कबूल नहीं होगा, ज़ाया हो जाएगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहू क्या फरमाते हैं कि तकब्बुर करने वाले नेकुकार से वो गुनहगार अच्छा है जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो। इसलिए जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं और दिल में ये ख्याल आ गया कि मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तो बड़ी नेक हूँ, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हूँ, मैं तो कुरान पढ़ने वाली हूँ, ये तकब्बुर आपके अमल को ज़ाया कर देगा। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आप इस गलती को छोड़ें, तकब्बुर ना दिल में आने दें। सब कुछ करके भी उसकी बारगाह इलाही में कहें, या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है, तू ही करम, तूने ही करम करना है। सबसे पहली गलती तकब्बुर ना दिल में आने दें। दूसरे नंबर पर जो गलती आप लोग करते हैं वो है रियाकारी, यानी दिखलावा, बताते फिरना कि मैं तो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैंने तो तहज्जुद कभी छोड़ी ही नहीं, दिन को चाहे जितनी मर्जी थक जाऊं फिर भी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं करती। सफ़र में थी, लाहौर से आई हूँ, कराची जाना था, इतना सफ़र करने के बावजूद भी मैंने तहज्जुद कज़ा नहीं की, मैं बड़ी तहज्जुद गुजार हूँ। अल्लाह वालो, अगर इस नीयत से तहज्जुद पढ़ी कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार बोलेंगे तो आपकी तहज्जुद ज़ाया हो जाएगी। आपने कोई भी अमल अगर दिखलावे की नीयत से किया कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मुझे नेक कहें, मुझे तहज्जुद गुजार कहें, नमाजी कहें, हाजी कहें, ज़कात देने वाली कहें, तो अल्लाह वालो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा।
ہاں اگر اس نیت سے کہا کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے کہ میں پڑھتی ہوں تم بھی پڑھا کرو، میں قرآن پڑھتی ہوں تم بھی پڑھا کرو، پھر تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ریاکاری، دکھلاوا، بناوٹ، لوگوں میں واہ واہ کریں، شہرت ہو، تو پھر آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بس جو کوئی اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ والو، ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اور جو شخص دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے رسوا کر دے گا۔ تیسری بڑی غلطی جو 99% لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ نماز تہجد کو اس کے صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے۔ اللہ والو، عمل کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، آپ کو یہ بتانے لگی ہوں۔ اور غلطی آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی، بات بڑی خاص ہے، بڑا اہم پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اللہ والو، نماز عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے تو آپ نے 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لی، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تہجد کی نماز کے لیے سونا بہت ضروری ہے، پھر چاہے آپ 10 منٹ ہی کیوں نہ سوئیں۔ اب اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ غلطی کیا کرتے ہیں، غلطی ذرا نوٹ کریں۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے، فجر کی نماز کا وقت پہلے ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے، مگر اذان بعد میں دی جاتی ہے۔ کسی مسجد میں 15 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، کسی میں 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی تو ہم نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ فجر کی نماز کے وقت تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ والو، تیسری غلطی 99% لوگ کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ بس اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی تو ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ بہت بڑی جو غلطی کرتے ہیں، وہ اس کو وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ اس ٹائم فجر کا وقت ہوتا ہے اور آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کی نماز تہجد نہیں قبول ہوئی۔ تہجد جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس بیان کو ضرور سنیں اور دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں، تاکہ جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ان سب کی غلطی درست ہو جائے۔ اگر ایک بھی بندے کی غلطی درست ہو جاتی ہے تو یقین کریں میرا